वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और आपको पता है कि इस ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम हम्दुनात शामिल करते हैं और जादू जिन्नात का आज सेगमेंट है, उसके हवाले से जवाबात दिए जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ जो मौजूद हैं, मैं आपसे तारुफ़ करवाऊँ। मेरे साथ मौजूद हैं अमीर हमज़ा, नात ख़ां हैं, इनको वेलकम करेंगे। अमीर हमज़ा अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं बाबर फ़ारूक रहीमी साहब, माहिर जादू जिन्नात हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई भी हैं, इनको भी वेलकम करेंगे। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप भी खैरियत से हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सर गुफ्तगू करेंगे, सवालात हैं, उनके जवाबात आपसे जानने हैं। पहले चलते हैं अमीर हमज़ा की जानिब। अमीर हमज़ा, क्या सुना रहे हैं आज आप हमें? नात। है फरिश्ते अर्शे बरी, चर्चा मेरे सरकार का। है फरिश्ते अर्शे बरी, चर्चा मेरे सरकार का। हैरान है सब देख कर रुतबा मेरे सरकार का। शैतान की टूटी कमर, इस्लाम को कुव्वत मिली। शैतान की टूटी कमर, इस्लाम को इज्जत मिली। फारूक ने जब पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का। हैरान है सब देख कर रुतबा मेरे सरकार का। और दुनिया की सब रंगीनियाँ आँखों में यूं फीकी सी लगने लगी। दुनिया की सब रंगीनियाँ आँखों में यूं फीकी सी लगने लगी। है जिसने भी देखा एक नजर रोज़ा मेरे सरकार का। है जिसने भी देखा एक नजर रोज़ा मेरे सरकार का। हैरान है सब देख कर रुतबा मेरे सरकार का। और जहन्नम के जो हकदार थे, जन्नत के वो वारिस बने। जहन्नम के जो हकदार थे, जन्नत के वो वारिस बने। काम आ गया पिछले पहर रोना मेरे सरकार का। काम आ गया पिछले पहर रोना मेरे सरकार का। हैरान है सब देख कर रुतबा मेरे सरकार का। है फरिश्ते अर्शे बरी, चर्चा मेरे सरकार का। हैरान है सब देख कर रुतबा मेरे सरकार का। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह अमीर हमज़ा, आपको खैर अता फरमाए। बाबर साहब, सवाल है हमारे पास। पहला सवाल मैं गोशगुजार करूं। पूछा गया है कि अगर जिन किसी इंसान को तंग करे तो क्या उसे उस इंसान के अंदर हाजिर करके उससे बात की जा सकती है? जी, मैं सबसे पहले मोहतरम नवीद निज़ामी साहब, आपका, आपकी पूरी टीम का और पैगाम टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो
عوام میں شعور کی آگاہی اور خدمت خلق کے جذبے کے تحت اس طرح کے عنوانات سے اپنے پروگرام کو مزین کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ایک ضرورت ہے ہمارے اس معاشرے کی کہ اس دور میں کوئی صحیح عامل نہیں ملتا، کوئی پروفیشنل ہیں، کوئی بیچارے خود ساختہ خود بن گئے ہیں۔ تو بہرحال پیغام ٹی وی جو ہے وہ لوگوں کی اس مشکل میں اور اس بیماری میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جن انسان کے اندر آ کے بول سکتا ہے، اسے بات چیت کی جا سکتی ہے، تو یقیناً ایسی بات ہے۔ جن انسان کے اندر وجود میں داخل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان یہ انسان کے خون میں سرایت کرتا ہے، اور خون میں سرایت کر کے یہ دوڑتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اس کا جو مسکن ہے وہ یہ ناک کی کوٹھلی، یہ جگہ اس کا مسکن ہے۔ اچھا جی، اب جنات کا بولنا یہ ثابت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، تو اس نے کہا جی کہ ہمارے ہاں ایک بندہ ہے، اس کو جنات تنگ کرتے ہیں، وہ مجنون ہو جاتا ہے، تو اس کا کچھ کریں۔ جی، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ واپس جائیں اپنے گاؤں، جب وہ جن اس بندے میں آئے تو میرا اس کو سلام کہیں کہ احمد بن حنبل نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اور امام صاحب نے کہا کہ چلے جاؤ۔ اچھا، اگر وہ بات مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو اپنا جوتا اتار کے دیا کہ یہ میرا جوتا لے جاؤ، پھر یہ 10 جوتے اس کے سر پہ مارنا جس پہ وہ جن آتا ہے۔ جس پہ جن آتا ہے۔ اچھا، وہ چلے گئے۔ وہ جب جن اس بندے میں آیا، حاضر ہوا، دورہ پڑا اس کو، تو انہوں نے اس کو کہا جی کہ یہ سلام ہے جناب امام محمد بن حنبل کا، انہوں نے سلام بھیجا ہے، اور انہوں نے دوسرا یہ پیغام دیا ہے کہ تم چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا جی کہ امام صاحب سے پوچھے کہ میں اس بندے سے چلا جاؤں، اس علاقے سے چلا جاؤں، یا اس ملک سے چلا جاؤں۔ اچھا، جی، تو اس سے 2 باتیں نکلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو جنات ہیں وہ انسان کے وجود میں داخل ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، پھر وجود کا حصہ بن کے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ وہ سچی گفتگو کریں یا جھوٹی کریں یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر جھوٹ بولتے ہیں۔ جی، کہیں گے مجھے بھیجا ہے، کسی رشتہ دار کا نام لے دیں گے لڑائی ڈالنے کے لیے، میں نہیں جاؤں گا، میں فلاں مذہب کا ہوں، میں فلاں ہوں۔ تو وہ بولتے بھی ہیں لیکن زیادہ تر وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ جھوٹے ہوتے ہیں۔ دوسری بات اس سے یہ ثابت ہوئی جی، کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، ان کا پیغام ہی جب جنات تک پہنچ جائے تو اللہ پاک مریض کو شفا دے دیتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ وہ نے بھاگ فرمایا۔ جاتا ہے، وہ جن وہ چھوڑ دیتا ہے اس مریض کو۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بندے سے چلا جاؤں، اس شہر سے، اس علاقے سے، یا اس دنیا سے ہی چلا جاؤں۔ اچھا سر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوال کے جواب میں کہا جا سکتا ہے جی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کہ وہ جسم میں داخل بھی ہو سکتا ہے، گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ اچھا سر، ایک کویسچن اور بھی ذہن میں آتا ہے، کیا جنات نظر بھی آ سکتے ہیں، ان کو دیکھا بھی جا سکتا ہے؟ یہ ویسے جو عمل ہے نا، جی، عمل اگر یہ کہے کہ میں جنات کو دیکھتا ہوں، میرے سامنے جنات آتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ آج تک ہم نے ایسا عمل نہیں دیکھا، نہ ایسا عمل دیکھا ہے کہ جو جن کو سامنے لائے اور دکھائے کہ جی یہ جن ہے۔ ہاں، جو مریض ہے وہ دیکھ سکتا ہے، اچھا، کیونکہ وہ مریض ہے، اس کے سامنے وہ آتا ہے۔ مریض دیکھتا ہے کہ وہ چھت پہ کوئی جا رہا ہے، وہ دیوار کے اوپر کوئی چل رہا ہے۔ مریض دیکھتا ہے کہ اس طرح کو سائے کی شکل میں بھی دیکھتا ہے،
مریض انسانی شکل میں بھی دیکھتا ہے، مریض مرد کی شکل میں بھی دیکھتا ہے، مریض عورت کی شکل میں بھی دیکھتا ہے، یا کسی جانور کی شکل میں بھی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، سانپ کی شکل میں دیکھتا ہے. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوران نماز سانپ سامنے آ جائے تو اس کو مارنا جائز ہے، لیکن فرمایا کہ اس کو مارنے سے پہلے آواز دو کہ اگر جن ہو تو چلے جاؤ 3 بار، اگر وہ نہ جائے پھر اس کو مار دو. ٹھیک ہے، کہ اگر وہ جن ہے تو وہ چلا جائے گا. اگر مریض ہے اس کو کس طرح نظر آتا ہے؟ جو پرفیکٹ عامل ہے وہ پھر دیکھتا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں حاضری کروائے گا، یعنی اس کو آنکھوں میں سامنے لائے گا. اچھا، جس کو چیز آنکھیں کھول کے نظر آتی ہے بند کر کے، پھر اس کے ساتھ اس کی وہ مریض بات کرے گا، مریض اس کی بات سنے گا لیکن عامل نہیں. اس کے لیے مریض کی آنکھیں کھلی ہونا ضروری ہے. آنکھیں بند ہوں گی، بند ہو. اچھا، مریض ہوش میں ہو. ہوش میں. جو مریض بے ہوش ہے یا جس مریض کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پہ جن حاضر ہوا ہے، اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز آئی تھی اور میں پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا تھا، وہ نہیں. مریض ہوش میں ہو تو جو عامل جس کو کہتے ہیں کہ پرفیکٹ ہے، یا جس کو اللہ پاک نے کو تجربہ دیا ہے یا علم دیا ہے یا جس کی ریاضت ہے، وہ پھر آنکھوں میں لا کے مریض کے سامنے کر سکتا ہے. ہاں جی یہی چیز نظر آتی ہے آپ کو، یہی تنگ کرتی ہے، اب اس سے پوچھو. وہ پھر اس کے ساتھ اس کی ٹاک وہ ہوتی ہے. اچھا، وہ گفتگو ہو سکتی ہے. جی وہ ہو سکتی ہے. جس طرح آپ کے بارے میں بھی ماشاءاللہ بہت سی کالز بھی آتی ہیں اور میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ آپ سے رابطہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے ایکسپیرینس میں زیادہ تر کیا آیا ہے کہ جو پیشنٹ آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں ان کو زیادہ تر جادو، جنات، یہ والے عارضے لاحق ہوتے ہیں، یا کوئی سائیکلوجیکل ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، کوئی ذہنی پرابلمس بھی ہوتی ہیں؟ جی نظامی صاحب، زیادہ تر تو سائیکالوجی پرابلم ہوتے ہیں، جی، ذہنی اور نفسیاتی مسائل ہیں. مہنگائی کا مسئلہ ہے، گھریلو پریشانی ہے، یا میاں بیوی کی نچاکی ہے، ساس بہو کی لڑائی ہے، تو یہ ایک نفسیاتی عارضے ہیں. عارضہ ہو جاتا ہے. ان کو جوڑ دیا جاتا ہے جادو کے ساتھ کہ جی میری ساس پہ جادو ہے، میرے خامد پہ جادو کر دیا ہے، اس لیے وہ میری بات نہیں سنتا. میرے پاس ایسے مریض آتے ہیں، وہ جادو نہیں ہوتا، در حقیقت اس مرد کے باہر تعلقات ہوتے ہیں دوسری عورتوں کے ساتھ. جب اس مرد کے باہر تعلقات ہوں گے، دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوں گے، وہ ان کو کھلائے گا، پلائے گا، ان کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات قائم کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کے پھر گھر میں تعلقات کمزور ہوں گے. افیکٹ آئے گا اس کا. جی، پھر گھر کے اندر جب وہ آئے گا اس میں چڑچڑا پن آئے گا، اس میں غصہ آئے گا. تو اس کو دیکھ کر پھر یہ اخذ کر لیا جاتا ہے کہ جی ہمارے پر تو جادو کر دیا میرے خامن پر. تو اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی کئی مریض میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ان کو غصہ آتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو یہ بھی کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ جی اس کے اوپر جادو ہے. جبکہ معدے کا پرابلم، جگر کا پرابلم، جس بندے کے جگر میں گرمی ہوگی، جس کے بندے کے معدے میں تیزابیت ہوگی، اس کو غصہ بھی آئے گا، اس کے اندر چڑچڑا پان بھی باڈی کیمیکلز ریئیکشن ہے، وہ جا کے برین کو ہٹ کرتے ہیں، پھر انسان کے اندر ایک اچھا ریئیکشن سر، یہ فرمائیے گا کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا، جیسے ہم پروگرامز کرتے ہیں، لوگ ہم تک اپنے سوالات بھیجتے ہیں، کچھ کالز بھی کرتے ہیں، کچھ ملتے بھی ہیں، تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے، آپ کے بھی ایکسپیرینس میں ہوگا، تصحیح فرمائیے گا کہ کچھ لوگ ڈھونگ بھی رچاتے ہیں کہ مجھ پہ جن ہے یا مجھ پہ جادو ہے، اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یا اپنی بات کو منوانے کے لیے. ایسے بھی پیشنٹ آتے ہیں آپ کے پاس جن کو پھر آپ پکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کا حل نکالتے ہیں؟ جی یہ پتہ چل جاتا ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، ادھر لاہور کے واقعہ ہے. ایک پیشنٹ تھا، وہ لے کر گئے مجھے، تو وہ بچی تھی، اس کو دورے پڑتے تھے. اچھا. گھر کی چیزیں توڑ دیتی تھی، اپنا جسم نوچتی تھی، اور اس طرح کے بال بکھیرتی تھی اور سب کو مارتی تھی. انہوں نے کہا جی یہ اس پر جب جنات آتے ہیں نا تو یہ کسی سے قابو نہیں ہوتی. یہ ادھر کی بات ہے، شاد باغ کے قریب چائنا اسکیم کی. اچھا. میں گیا، دیکھا تو اس بچی میں جنات کا اثر نہیں تھا، نہ جادو تھا. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ نہیں ہے؟ ہماری تشخیص میں جی یہ چیز نہیں آئی. تو پھر میں نے اس کے سارے گھر والوں کو اکٹھا کیا، اس کے بھائی، اس کے والدین. تو میں نے ان کو کہا جی کہ میں ان جنات کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ 1 ہفتے کا ٹائم ہے، یہ چلے جائے. میں آ گیا ہوں،
اگر ایک ہفتے کے دوران یہ اس مریض کو چھوڑ کے نہیں جاتے، پھر آپ نے یہ کرنا ہے 7 افراد چاہیے مجھے جن کا قد 6 فٹ سے زیادہ ہو، 7 بڑے بڑے عصا ہوں جن کو ڈانگ کہتے ہیں، 7 فٹ کی ہو وہ ہمارے عمل کا حصہ ہے، وہ 7 سوتر سے کم نہ ہو، موٹی ہو سے 7 فٹ لمبی ہو، 7 جوان بندے وہ مارنے والے. پھر ہم نے وہ 7 بندے اس کو ماریں گے مسلسل. وہ 7 منٹ بھی مار سکتے ہیں، وہ 7 گھنٹے بھی مار سکتے ہیں، جو اس وقت کیفیت بنے گی. تو میں پیغام دے رہا ہوں، یہ آپ نے چیزیں تیار کرنی ہیں. آج کا دن نوٹ کر لیں، اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت آنا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس بات کو 10 سال ہو گئے، اس کے بعد اس بچی کو دورہ نہیں پڑا. وہ سارے جنشن بھاگ گئے، پھر سارے معاملات ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو پریکٹیکلی جب یہ پٹائی ہوگی تو یہ معاملہ خراب ہو جائے. تو اس طرح ہوتا ہے. اچھا جیسا سر آپ نے فرمایا، تو کوئی پٹائی والے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں، ان کی پٹائی کرنی پڑتی ہے، ضروری ہوتا ہے؟ میرے خیال میں یہ ضروری نہیں ہے. نہیں، میرے خیال میں پٹائی کرنی نہیں چاہیے. میرے خیال میں جو عمل ہے وہ اس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ مریض کو دورہ ڈالے. عورت کو دورہ پڑا ہو، مرد کو پڑا ہو، بچے کو پڑا ہو، اس کو مار رہے ہیں. یہ پرانی چیزیں ہو گئی ہیں. اب اس عملیات کی دنیا میں اس سے بھی آگے جدت آ گئی. یہ پرانے وقت میں ہوتا تھا دیہاتوں میں، گاؤں میں. لیکن بابر صاحب بڑی ویڈیوز ابھی بھی وائرل ہوتی ہیں جس میں تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے، خاتون ہو، بچہ ہو، مرد ہو، اور کہا جاتا ہے یہ جن کی حاضری تھی، یہ اس انسان کو نہیں مار پڑ رہی، وہ اس جن کو مار پڑ رہی ہے. تو ابھی بھی اس طرح کے معاملات ہیں؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملات ہیں، ہوتے ٹھیک ہیں، ہے، لیکن یہ ہونے نہیں چاہیے. نہیں ہونے چاہیے. یہ عامل کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مریض کے ساتھ کشتی کرنے لگ جائے. عامل کا کام ہے دم کرنا. اگر اس کو دورہ پڑ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو دورے کی کیفیت تک نہ لے کر کے جائیں، اس کو پانی دم کر کے دے دیں، اس کو ذکر اذکار بتا دیں، اس کے گھر والوں کو بتا دیں. وہ پروسیس جو ہے یہ کچھ دن لیٹ ہو جائے گا، لیکن یہ مار کٹائی، یہ تماشا، اسے انسان یہ جائز نہیں ہے بالکل بھی. ٹھیک ہے. اور آپ کی پریکٹس صرف دین تک ہے، تشدد تک نہیں ہے؟ تشدد تک نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر ایک کویسچن اور ہے کہ انسان کو اگر اس کا نفس ہر وقت برائی پر ابھارے تو اس کا کیا مطلب ہے، جبکہ وہ انسان تلاوت بھی کرتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، ذکر اذکار بھی کرتا ہو اور اپنی نظروں کی حفاظت بھی کرتا ہو؟ دیکھیں یہ سوال آج کا نہیں ہے. جی. جس بندے کا نفس اس کو برائی کی طرف ابھارے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. روزہ رکھنے سے شہوات جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں. روزہ رکھنے سے جو شیطان پہ، جو نفس پہ شیطانی اثرات ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا سر اگلا کویسچن پوچھا گیا کہ جادو جنات کے علاج کی خاطر کیا جانور ذبح کرنا لازمی ہے، اور اگر ضروری ہے تو اس کا کوئی خاص رنگ بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی گزارش یہ ہے نظامی صاحب کہ سر یہ پیشہ ور لوگ یہ کام کرتے ہیں. اچھا. یہ کاروبار بنایا ہوا ہے. کالا بکرا ہو، کالی مرغی ہو، اس کے خون کے ساتھ لکھا جائے گا اور اس کے ساتھ اس طرح کیا جائے گا. یہ حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے بیماری جنات کی ہو، جادو کی ہو یا جسمانی کوئی بھی میڈیکلی پرابلم ہو تو اس کے لیے جانور قربان کرنا، ذبح کرنا، یہ تو صدقہ ہے. صدقہ کرنا چاہیے. وہ صدقے کی نیت سے آپ مرغی دیں، اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں. صدقے کی نیت سے آپ بکرا دیں، صدقے کی نیت سے آپ گائے دے دیں، اونٹ دے دیں، یہ تو آپ کی ہمت ہے. لیکن وہ صدقہ کریں، آپ اپنے گھر کریں قریبی رشتہ داروں کے لیے. وہ صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، صدقہ ہر آفت کو ختم کرتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ جانور ہو، اس رنگ کا ہو، یہ صحیح نہیں ہے. یہ پیشہ ور جو عامل ہیں، جو جن کے پاس وہ دوسرے نہیں ہوتے، کوئی اور ذرائع نہیں ہے مریض سے پیسے بٹورنے کے، پھر وہ یہ چیز اچھا وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو اس طرح کا ملے گا نہیں جی، تو پھر وہ پیر صاحب کہتے ہیں جی کہ پھر نہیں ملے گا، پیسے دے دیں، میں منگوا لوں گا، میں ارینج کر لوں گا. ہاں میرے پاس ہے، وہ فلاں گاؤں میں کھڑا ہے، میں نے پتہ کیا تھا تو اس طرح ہے. تو پھر وہ پیسے لیتے ہیں. اگر پیسے نہ بھی لیں تو وہ گوشت اس طرح کی چیزیں، تو یہ سارا ایک پیشہ ور عاملوں کا کام ہے. اچھا جس طرح آپ فرما رہے ہیں سارے رانگ نمبر والی بات ہے کہ وہ ٹھیک معاملات نہیں ہیں، اور اس بات سے تقویت مل جاتی ہے جھوٹ کو
کہ آپ نے اس رنگ کا اس کی باڈی پہ یہ سپاٹ ہونا چاہیے, یہ کلر ہونا چاہیے, اتنا وزن ہونا چاہیے, تو وہ سارے پیسے بنانے والی گیم ہے, حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی پریکٹس کر کے ہمیں نہیں بتائی, ہمارے دین میں کوئی ایسی پریکٹس ہمیں نہیں سکھائی گئی, تو یہ ساری غلط چیزیں ہیں. ہمارے دین کی یہی پریکٹس ہے, یہی حکم ہے کہ آپ صدقہ کریں. صدقہ کریں. وہ صدقہ گوشت کا بھی ہو سکتا ہے, وہ ذبح کر کے بھی ہو سکتا ہے, وہ بغیر ذبح کیا مطلب کہ خود نہ ذبح کریں, ذبح کیا گیا بازار سے, آپ کے پاس توفیق ہے 1 کلو گوشت دینے کی, آپ 10 کلو 12 کلو 15 کلو کا بکرا نہیں دے سکتے, تو وہ آپ 1 کلو دے دیں, آدھا کلو دے دیں, پکا کے دے دیں, کچا دے دیں, وہ صدقہ ہے. تو صدقہ ضروری نہیں ہے کہ گوشت کا دیا جائے, صدقہ آٹے کا دیا جا سکتا ہے, چاول کا دیا جا سکتا ہے, گندم کا دیا جا سکتا ہے, نقدی کی صورت میں دیا جا سکتا ہے, جوتوں کی صورت میں, لباس کی صورت میں, کپڑوں کی صورت میں. تو صدقہ جو ہے وہ کسی بھی رنگ میں ہو سکتا ہے, کسی کی ضرورت پوری کر دینا کسی بھی صورت میں وہ صدقہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. سر لکھا ہے کہ جادو جنات کے علاج کے لیے کوئی خاص دن بھی ضروری ہے دوسرے دنوں سے جو زیادہ کارآمد ہو سکے؟ جو جادوگر ہیں ان کے لیے تو یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں, علاج کے لیے نہیں. جو بندہ شرعی علاج کر رہا ہے, قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہے, اس کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں ہے. لیکن جو جادو ہے, جادوگر ہیں, انہوں نے اس کے لیے دن رکھا ہے کہ ہفتے کا دن اور منگل کا دن, اس دن جو توب کا تعویذ ہے, توب کا عمل ہے, توب کا جادو ہے, وہ کرنا ہے. توب کیا ہے سر, وہ بھی ذرا بیان کر دیجئے. توڑنا, اچھا, جدا کرنا, الگ الگ کرنے کا, لڑائی ڈلوانے کا, جھگڑا ڈلوانے کا جو جادو ہے وہ ہفتے والے دن اور منگل والے دن وہ مخصوص ہے جادوگروں کے لیے. اسی طرح پہ جو دوسرے دن ہیں حب پیدا کرنے کے لیے یا جوڑنے کے لیے, وہ پھر اس کے علاوہ وہ جادوگر یہ سمجھتے ہیں کہ اتوار کو یا پیر کو یا جمعرات کو یا دوسرے دنوں میں وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. یہ جادوگروں کا ہے, جادو کے علاج کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور کویسچن ہے میرے پاس, وہ بھی شامل کر لیتے ہیں کہ جادو جنات سے متاثرہ مریض کو عموماً فوتگی یا نئے بچے کی پیدائش والے گھر جانے سے روکا جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں ہمارا جو ملک ہے نا جی, اور ہمارے جو بڑے ہیں یہ ہجرت کر کے آئے ہیں ہندوستان سے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ توہمات میں آتی تھیں. جی, ہندوستان میں ایسا تھا, وہاں ہندو تھے, تو ہندوؤں میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ باعث نقصان ہیں. سودک والا گھر, بچے والا گھر, وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آفتیں آتی ہیں, بلائیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں. تو چونکہ وہی آگے بہت ساری چیزیں, بہت سارے رسوم اور رواج جو ہیں وہ آگے منتقل ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ توہمات ہیں, ان سے بچنا چاہیے. یہ تو وہی بات ہے نا, دیٹ میک سینس کہ ہم نے جس کلچر میں صدیاں گزاری, جی, ہمیں لگتا ہے کہ جو وہ معاشرہ کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہے, جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. وہ ہمارے رسم و رواج, رہن سہن, ہماری عبادات وہ افیکٹ ہوئی ہیں ان سے. ٹھیک ہے سر, آخری کویسچن ہے, گوش گزار کروں کہ گھروں اور ویرانوں میں جنات کی من پسند جگہیں کون سی ہیں؟ دیکھیں, جنات کی من پسند جگہ وہ ہیں جہاں پر عبادت نہیں ہوتی, جی, جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی, جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, اللہ کا نام نہیں لیا جاتا, وہ سمجھے کہ وہ شیطان کی اماج گاہ ہے. وہ کسی کا گھر ہو چاہے کسی کا دل ہو, جہاں پر اللہ کو یاد نہیں کیا جائے گا وہ شیطان کی اماج گاہ ہوگی. وہ ویرانہ ہو, وہ جنگل ہو, وہ بیابان ہو, بند گھر ہو جہاں پہ کوئی آباد نہ ہو, بند بلڈنگ ہو. اچھا, یہ تو ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بلڈنگ بند ہے, اس میں اندھیرا ہے, کوئی آتا جاتا نہیں ہے, تو وہ ان کا مسکن ہو سکتا ہے. کیونکہ جنات آبادی کی جگہ پر نہیں آتے, جنات شور کی جگہ پر, روشنیوں کی جگہ پر نہیں آتے. ویرانوں میں رہنا پسند, ویرانوں میں, اندھیروں میں اور تنہائیوں میں, خاموشیوں میں, یہ اس طرح کی جگہ جو ہیں وہ ان لوگوں کا مسکن ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ جو دل ویران ہو اللہ کی یاد سے, جی, جو کلام الہی کی یاد سے بالکل خالی ہوا ہو, وہاں پہ بھی آ سکتے ہیں. وہ دل ہو یا گھر ہو, وہ شیطان کی اماجگاہ ہوتی ہے. بیوٹیفل, بیوٹیفل. وہاں ڈیرے شیطان کے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اپنا کتھارسس کرنا چاہیے اور ہمیں اچھے ڈیرے بنانے چاہیے اور ہمیں اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے. اللہ کی یاد سے گھر آباد ہوتے ہیں, اللہ کی یاد سے علاقے, دل آباد ہوتے ہیں, دل شاد ہوتے ہیں. بے شک.
ये हमारी पूरी बॉडी भी एक घर है जी जी, और इसकी आबादी के लिए, इसको आबाद रखने के लिए ज़रूरी है कि उसको याद रखते उसको रहें। याद रखें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। मेरे साथ मौजूद रहे अमीर हमज़ा, आपके आने का बहुत शुक्रिया, और इनके साथ बाबर फारूक रहीमी साहब, बाबर भाई जिनको मैं कहता हूँ, बाबर भाई आपके भी जी मेहरबानी मेहरबानी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, आपका भी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह जी। ले जी, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। हमने आज के मौसम, जो मौसम गर्मा के फल सब्जियां, उनके हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात की। शुरू में हमने जो सवालात आपने पूछे दीनी और शरई हवाले से, जिनके जवाबात आपको चाहिए थे वो भी शामिल किए, और आखिरी सेगमेंट था जादू जिन्नात के हवाले से, जो उलझने थी उनको भी हमने सुलझाने की कोशिश की और आपके जवाबात मैक्सिमम जो हम दे सकते थे वो दिए। बाकी जो रह गए वो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में शामिल कर लिए जाएंगे। इसके साथ ही नवीद निज़ामी और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।